السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ والذین معہ کے مبارک سلسلہ میں آج ہم آسمانی ہدایت کے جس عظیم ستارے، جس ہستی کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا نامی اس میں گرامی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقائے دو جہاں نے جب پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی غرض سے دنیا کے مختلف 8 بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان میں ایک خط حضرت ثمامہ بن اسال کا تھا۔ یہ یمامہ کے بادشاہ تھے، بڑی باروب شخصیت تھی۔ ان کی سلطنت میں کوئی بات ان کی ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ اپنے علاقے کے اندر ان بڑا باروب نام تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب خطوط لکھ لیے تو خطرہ ہونے لگا کہ مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش نہ ہو۔ تو رات کے وقت صحابہ اکرام پہرا دینے لگے، اور رات کے وقت کوئی بھی ایسا بندہ آتا کہیں سے تو اسے پکڑ کر، بہت لمبا واقعہ ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رات کے وقت پہرے دار صحابہ نے ایک شخص کو اس کی سواری سمیت گرفتار کیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لائے تو دیکھ کر حضور حیران ہوئے۔ فرمایا اتدرون ما اخذتم، تم جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ صحابہ اکرام جو پہرے پہ تھے انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا ھذا ثمامۃ بن اسال الحنفی فاحسنوا اسارہ، فرمایا یہ ثمامہ ابن اسال ہے، اس کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا کھانا دینا ہے، اچھا بچھونا دینا ہے، اور میری اونٹنی کا دودھ دھو کر روزانہ اسے پلانا ہے۔ مسلسل اسے دودھ پہنچتا رہا، اچھا کھانا ملتا رہا، اچھا بچھونا اسے حاصل رہا۔ تو حضور نبی کریم 2 دن نہیں ملے، تیسرے دن چھوڑ کر چوتھے دن حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، تم ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ بڑے کرم والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر مجھے قتل بھی کریں گے تو میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہوا ہے، شہید کیا ہوا ہے، پھر بھی مجھ سے انصاف ہوگا۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضور چلے گئے۔ پھر 2 دن چھوڑ کر حضور پھر تشریف لائے۔ حضور نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ ثمامہ نے پھر جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ، اگر معاف کریں گے تو میں آپ کا قدردان رہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ بھی انصاف ہوگا۔ تیسرے دن پھر وہی جملہ دہرایا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ کو مال چاہیے تو میں آپ کو بہت زیادہ مال آپ کی مرضی کے مطابق دیتا ہوں اور دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے معاف کر دیں گے تو میں ساری زندگی اپنی قوم سمیت آپ کا قدردان رہوں گا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اس کی زنجیریں کھول دو۔ زنجیریں کھول لی۔ اب یہ یہاں سے نکلے، اپنی سواری بھی لی، جنت البقیع کی طرف سے باہر آئے تو جہاں حضرت عثمان غنی کا گھر ہے، یہاں ایک کنواں بھی ہوا کرتا تھا، وہاں اس کنویں پر پہنچ کر انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بندہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، حضور کا غلام کیسے بنتا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے غسل کریں گے، کپڑے پہنیں گے، اچھے طریقے سے غسل کیا، حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر دیکھا، فرمایا ثمامہ، آپ کو تو میں نے آزادی دی تھی، تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی، نیام سمیت اٹھائی اور حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ فرمایا یا رسول اللہ، کسی اور ارادے سے آیا تھا، مگر اب آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا حکم کیجئے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی دینے کے بعد جب آپ مسلمان ہوئے تو حضور نے ثمامہ کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا ثمامہ، آپ کے سارے ارادوں سے میرے اللہ نے مجھے بتلا رکھا تھا، مجھے آپ کی گرفتاری کا بھی میرے اللہ نے بتلایا تھا، اور پھر اسی طرح فرمایا جب آپ مسلمان ہوں گے تو یہ بھی میرے اللہ نے بتلایا تھا، اور میرے اللہ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد ثمامہ جب آئیں گے تو اسلام کے لیے نفع مند بھی ثابت ہوں گے، اور یہ جبرائیل امین آئے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی لے کر آئے ہیں۔ حضرت ثمامہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے عمرے کے اعمال کی تلقین فرمائی، اعمال کا حکم دیا کہ آپ نے یوں عمرہ کرنا ہے۔ پہلے انسان ہیں دنیا انسانیت کے اندر، امت محمدیہ میں، جو توحید کا تلبیہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، انہیں دنیا حضرت ثمامہ بن اسال کے نام سے جانتی ہے۔ وہ یہی ہستی ہیں۔ مکہ والوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو چونکہ یہ یمن کے بادشاہ تھے تو آپ نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا، تم حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہو، لیکن آج کے بعد تمہارا جو غلہ آتا ہے اس کا، گیہوں کا یا جوں کا یا گندم کا ایک دانہ بھی تمہاری طرف نہیں آئے گا۔ یقیناً مکہ والے ڈر گئے اور پیچھے ہٹے، اور جا کر انہوں نے یہ جو غلے کی پابندی تھی یہ لگا دی۔ آہستہ آہستہ مکہ المکرمہ سے یہ غلہ ختم ہونے لگا،
اور جب بہت زیادہ اہل مکہ قریش پریشان ہوئے تو انہوں نے مدینہ منورہ حضور کو خط لکھا، فرمایا دیکھیں آپ نے ہمارے بڑوں کو تلواروں سے مار دیا اور ہمارے جو چھوٹے ہیں ان کو بھوک سے مار رہے ہیں، ثمامہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کے کہنے پر غلہ بند کیا ہوا ہے اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہم پر رحم کیجئے، ثمامہ کو خط لکھیے کہ وہ غلہ بحال کرے اور یہ بائیکاٹ جو کیا ہوا ہے اسے ختم کرے۔ حضور نے خط لکھا، غلہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال جب دنیا سے حضور نے وصال فرمایا تو ثمامہ کیا عظیم کردار کے مالک ثابت ہوئے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ مسلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا وہ بڑھ رہا تھا، اس کے راستے میں مسلمانوں کا ایمان بچانے والے، جس کی زبان میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت رکھی تھی، خطیب بھی تھے، جرأت مند بھی تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا ایمان بچا، اور مسلمہ کذاب کے سامنے جو شخصیت سد سکندری بن کر کھڑی رہی، ڈٹے رہے، وہ حضرت ثمامہ بن اسال تھے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں اگر حضرت ثمامہ نہ ہوتے تو بے شمار لوگ اسلام چھوڑ چکے ہوتے، مگر حضرت ثمامہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت نصیب فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی حضور کے متعلق کوئی جملہ سنتے کہ یہ چیز بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، تو حضرت ثمامہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضرت ثمامہ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں اگر میرے میاں کو کسی نے رلانا ہو تو ان کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو۔ اتنی محبت تھی کہ نام سنتے ہی آنکھیں بے پڑتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی خالص پکی کھری سچی غلامی اور نوکری نصیب فرمائے۔ پہرا جاری رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔